وہ چلے گئے، 1-2 برس نہیں، کامل 22 برس تک وہ جہاد کرتے رہے، کتنے شہر فتح کیے، کتنے قصبات فتح کیے۔ 22 برس کے بعد وہ گھر واپس آئے اور وہ رات میں پہنچے تو اس نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک جوان آیا ہے، اس نے کہا آپ نے کنڈی کیوں کھٹکھٹائی؟ کہا میرا یہ گھر ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بول رہے ہو؟ کہا میرا یہ گھر ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا بے وہ دشمن خدا تو کیا بول رہا ہے؟ تمہارا گھر ہے؟ کہا ہاں جی میرا گھر ہے۔ کہا بے وہ بدماش تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ قریب تھا کہ باپ بیٹے میں ہاتھا پائی ہو جاتی۔ ماں نے 22 سال پہلے جو پیاری آواز سن رکھی تھی، آج 22 برسوں کے بعد وہ پیاری آواز کانوں سے ٹکرائی ہے۔ وہ دوڑتی بھاگتی دروازے پہ آئی اور اس نے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ بیٹا لڑائی مت کرو، یہ تمہارے والد ہیں، تم نے آج اپنے باپ کو دیکھا ہے 22 برسوں کے بعد۔ جامع دمشق میں عصر کی اذان ہوئی، جماعت ہوئی، جماعت کے بعد ایک 22 سالہ نوجوان مسند تدریس پر فائز ہوا۔ امیر زادے، شہزادے، ہر قسم کے طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے درسگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ فرخ نے ان جوان کی جب قدر و منزلت دیکھی وہ طرف اٹھا اور آ کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے کیا کیا، اتنے سارے شہر فتح کیے، اتنے قصبات فتح کیے، کوئی میری خیریت بھی پوچھنے نہیں آیا۔ ذرا اس جوان کے مقام و مرتبے کو دیکھو تو سب پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے، ان کا مقام دیکھو، سب دیوانہ ہو رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے تم کو 20,000 درہم بھی تو دیے تھے نا، تم اس رقم کا حساب چکا دو، تم نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ کہا کہ آپ نے اس جوان کو دیکھ لیا؟ کہ ہاں دیکھ لیا۔ اگر وہ جوان آپ ہی کا لڑکا ہو اور اس کی تعلیم و تربیت پر وہ رقم خرچ ہوئی ہو تو آپ اس کو پسند کریں گے؟ کہا ہاں بالکل پسند۔ تو خوشی سے وہ ناچنے لگے، کہنے لگے ماں زیات ہی، ماں زیات ہی، اے میری گھر والی، تم نے میری اس رقم کو برباد نہیں کیا، تم نے ضائع نہیں کیا۔ ان 22 سالہ نوجوان کا نام ربیعۃ الرائے ہے، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے استاد ربیعۃ الرائے ہیں۔ علم نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ تمام لوگ اس پر پاگل ہو رہے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ عہد و پیمان کیجئے کہ بھوکا رہ کر بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور صرف بیٹوں کو پڑھائیں گے کہ بیٹی کو بھی پڑھائیں گے؟ کہ یہ نہ بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے؟ آپ لوگ اکتا گئے کیا؟ ایک قصہ اور سن لیجئے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح 8 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں کرایا۔ 1 سال کے بعد چورا موڑھی بغل میں دبائے بیٹی کو دیکھنے جا رہا ہے۔ بچی کو کسی نے پہلے ہی خبر کر دی ہے کہ تمہارے والد آ رہے ہیں۔ اس نے ناشتہ وغیرہ تیار کر رکھا۔ جیسے ہی والد محترم اندر گئے، اس نے بڑھ کر استقبال کیا، باپ کو خوش آمدید کہا۔ موسم سردی کا تھا، پانی گرم کیا اور فوراً باپ کو ناشتے پر بٹھایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بیٹی ٹوٹ ٹوٹ کر خدمت کر رہی ہے، نہیں سمجھا؟ بیٹی اپنے باپ پر فدا ہو جانا چاہتی ہے۔ اگر اس بیٹی کو یہ باپ اپنی جائیداد سے محروم کر دے اور ساری جائیداد بیٹوں کے نام رجسٹری کر دے تو بولیے یہ باپ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ یہ باپ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ کا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جس نے
اپنے وارث کو میراث سے محروم کیا، اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ یہ جو بیٹی ہے آپ کی، جس کو آپ نے جائیداد سے محروم کر دیا ہے، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اس کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے؟ کیا قرآن میں اس کی وراثت کا ذکر نہیں ہے؟ اور آپ خود حاکم بن کر اس کو جائیداد سے محروم کر رہے ہیں۔ خدا کے فیصلے سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن کے حکم کی دھجی اڑانا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اے میرے دوستو، جس طرح ہم اپنی اولاد کو جائیداد دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی جائیداد دیں، اور ان کا حصہ ہم بیٹوں کو نہ لکھیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔ ایک بات اور سن لیجئے، آپ لوگ تھک گئے کیا؟